السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ کہف میں ہم نے جو کل تک تفسیر کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے متعلق فرمایا کہ جب ہم نے ان کو اس غار میں سلا دیا اور پھر ان کی جب آنکھ کھلی تو ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ ہم یہاں پر کتنے عرصے رہے۔ ظاہر ہے کہ ان میں سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کتنے عرصے رہے، اور کسی نے کہا کہ شاید ایک دن یا اس سے بھی کم، اور کسی نے کچھ کہا۔ پھر ایک نے ان میں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ صحیح وقت کو جانتا ہے جتنا عرصہ ہم یہاں رہے، اور جو ٹوٹل ان کے سال تھے وہ 310 سال جو ہے وہ وہاں پر رہے اس غار میں۔ اب 310 سال جاگنے کے بعد جو ان کے پاس چاندی کے سکے تھے جو وہ لے کے چلے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ دے کے ہم بیچتے ہیں تاکہ سب سے پہلے کھانے کا بندوبست کریں۔ ظاہر ہے اٹھے ہیں تو اب ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کھانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے انہوں نے وہ جو چاندی کے ان کے سکے تھے، وہ چاندی کے سکے دے کر اپنے میں سے ایک شخص کو بھیجا کہ تم باہر جاؤ اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم کہاں پر ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ جو بادشاہ کے جو سپاہی ہیں وہ ہم کو آگے پکڑ لیں، یا پھر وہ ہم پر ایسے عذاب ہمیں دیں کہ ہمیں پھر سے جو ہے وہ اپنے انہی کے دین پر دوبارہ لوٹنا پڑے، کیونکہ ابھی تک وہی ساری ذہن میں ہے نا۔ ابھی ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم 390 سال تک یا 310 سال تک یہاں پر رہے ہیں، تو وہی والی باتیں ساری ذہن میں کہ جو ہے کس طریقے سے ہم جو ہے یہاں پہ غار میں جمع ہو گئے تھے اور جمع ہو کے ہم سو گئے تھے، بس اتنا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے اور یقیناً قیامت اس میں کوئی شک نہیں۔ اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، جب لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو۔ ربهم اعلم بهم، ان کا رب انہیں بہتر جانتا ہے۔ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، جو ان کے معاملے میں غالب ہو گئے تھے وہ بولے کہ ہم ان پر ضرور ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ مسجد سے کیا مراد ہے؟ عبادت گاہ، ہم ضرور ان کے اوپر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ یعنی اہل شہر جو تھے، جو شہر والے تھے، جب یہ لوگ باہر نکلے، وہ یہ جو ایک شخص نکلا تھا کھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کئی ایک ائمہ سلف نے ذکر کیا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کو دوبارہ جی اٹھنے اور قیامت کے بارے میں شک تھا۔ اکرمہ کا قول ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ روحوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا مگر جسموں کو نہیں، یعنی صرف روحیں اٹھیں گی اور جسم نہیں، جیسے جسم بس اب تو مٹی میں مل گئے، اب جسم نہیں اٹھائے جائیں گے، بلکہ جو روحیں ہیں جو اللہ کے پاس سے لے آتی ہیں بس انہی کا یہ آپس میں اللہ تعالیٰ حساب کتاب کریں گے۔ تو ائمہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان میں سے ایک نے جب شہر کی طرف جانے کا ارادہ کیا تاکہ ان کے کھانے کے لیے کچھ خرید سکے، تو اس نے ماحول کو بہت بدلا ہوا پایا، یعنی راستے بھی چینج تھے، لوگ بھی چینج تھے، تو بڑی اس کو حیرانگی ہوئی۔ اب وہ جو اندر ہیں، باقی جو 6 اندر ہیں غار میں، وہ ویسے ہی ہیں، ان کو ابھی بھی نہیں پتا کہ جو ہے کتنا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن یہ جو باہر گیا ہے، یہ چاندی کے سکے لے کے، حتیٰ کرنسی جو تھی وہ بھی چینج ہو چکی تھی، وہ لے کے جو وہ باہر گیا ہے، تو اس نے دیکھا کہ پورا شہر جو ہے چینج ہوا ہوا ہے۔ اس نے اس شہر کا نام جو ہے افسس بیان کیا۔ جاننے والوں کا خیال ہے کہ وہ تھوڑا عرصہ پہلے ہی اس شہر سے آیا تھا، مگر اس میں اور اس شہر کے درمیان میں کئی صدیاں حائل ہو گئی تھی،
یعنی ان کے سونے کے وقت سے لے کر اب تک تو وہاں کئی نسلیں اور کئی امتیں گزر چکی تھیں. 100 سال، 200 سال، 300 سال، 310 سال کے بعد جو ہے وہ اب یہ باہر نکلا ہے. تو شہر کے جو در و بام تھے، باشندے، سب کچھ چینج تھا. تو اس نے جو شہر دیکھا، اب اسے اس کی وہاں کی کوئی چیز بھی وہ نظر نہیں آئی تھی جو اس کے شہر میں تھی. اور جو اب موجودہ لوگ تھے، ان کے عام لوگوں کو یا ان کے خاص لوگوں میں سے وہ کسی کو بھی نہیں جانتا پہچانتا تھا. حتیٰ آپ کو پتا کہ اتنے سالوں میں تو لینگویج بھی چینج ہو جاتی ہے، یعنی انسان کی جو زبانیں ہوتی ہیں وہ بھی چینج ہو جاتی ہیں. تو بڑا ہی حیران پریشان ہو کر اپنے آپ سے کہنے لگا، معلوم نہیں کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، یا مجھ پر کسی آسیب کا اثر ہے، یا میں خواب دیکھ رہا ہوں. پھر وہ خود سے ہی کہنے لگا، نہیں اللہ کی قسم ایسی کوئی بات نہیں، لیکن کل شام میں اس شہر کو کسی اور حالت میں چھوڑ کر گیا تھا. پھر کہنے لگا کہ زیادہ مناسب یہی ہے کہ میں جلدی سے یہاں سے چلا جاؤں. پھر وہ کھانا بیچنے والے ایک شخص کی دکان پر گیا. اس نے رقم اس کے سپرد کی اور کہا کہ وہ اس رقم کا اسے کھانا دے دے. کھانا بیچنے والے نے جب اسے دیکھا تو اسے ایک بڑا اجنبی شخص لگا، اور جو اس کی پیش کردہ رقم تھی وہ بھی بڑی عجیب و غریب اس کو لگی. اس نے یہ رقم اپنے پڑوسی کو دکھائی، اور پھر اور بھی کئی لوگ جمع ہو گئے اور وہ اس رقم کا جائزہ لینے لگے اور کہنے لگے کہ شاید اسے کہیں سے کوئی خزانہ ملا ہے. پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ رقم تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں. میں تو یہاں سے کل شام کو ہی اس وقت گیا تھا جب بادشاہ دقیانوس، جو رومن بادشاہ تھا نا یہ، تو وہ بھی یہاں موجود تھا. لوگوں نے اس کی یہ باتیں سن کر کہا کہ یہ شخص پاگل ہو گیا ہے. اسے اپنے حکمران کے پاس لے گئے. حکمران نے اس سے جب اس کے حالات پوچھے، اس نے جواب دیا تو وہ بھی سن کر حیران و پریشان ہو گیا. بہرحال جب اس نے اپنے حالات بیان کیے تو وہ بادشاہ اور اہل شہر سب کے سب غار کی طرف روانہ ہوئے. اور جب غار کے پاس پہنچے تو یہ کہنے لگا کہ پہلے مجھے غار کے اندر جانے دو تاکہ میں اپنے ساتھیوں کو تمہاری آمد کے بارے میں بتا دوں. یہ کہہ کر وہ شخص غار میں داخل ہو گیا. یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ غار میں کس طرح داخل ہوا تھا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کو ان لوگوں سے مخفی رکھا. دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ بھی اسی غار میں داخل ہو گئے. انہوں نے انہیں دیکھا. بادشاہ نے انہیں سلام کہا اور گلے لگائے، کیونکہ ایک قول کے مطابق سے یہ بادشاہ مسلمان تھا. یہ والا جو بادشاہ تھے مسلمان تھا اور اس کا نام تھیوڈیوس تھا. اصحاب کہف نے اس بادشاہ سے جب ملاقات کی تو وہ بھی بہت خوش ہوئے، گفتگو سے بھی مانوس ہوئے. پھر انہوں نے اسے سلام کر کے رخصت کر دیا اور خود اپنی خوابگاہوں کی طرف لوٹ آئے. یعنی یہ جہاں پر یہ سوئے ہوئے تھے نا، جس غار میں سوئے ہوئے تھے، مل ملا کر یہ لوگ واپس آ گئے، اسی جگہ پر واپس آ گئے. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی. واللہ تعالی عالم. پھر کیا ہوا کہ بطور یادگار غار پر مسجد بنانا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حالات سے خبردار کر دیا. یعنی ان کو ہم نے ان کی اسی کیفیت میں بیدار کر کے اس زمانے کے لوگوں کو ان سے مطلع کر دیا. کیوں مطلع کیا؟ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، تاکہ وہ جانے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں. اچھا، اب یہ تو ہو گیا، ملاقات ہو گئی، انہوں نے دیکھ لیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی. پھر ہوا کیا کہ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، تو اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے. یعنی قیامت کے بارے میں یہ لوگ پہلے جھگڑ رہے تھے نا، کہ بعض لوگ قیامت کے قائل تھے اور بعض منکر. تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے بارے میں ان کو مطلع کر کے ان پر حجت جو ہے وہ تمام کر دی کہ قیامت کا آنا برحق ہے. پھر اب کس بات پہ جھگڑا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو، ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے. ربهم اعلم بهم، یعنی غار کے دروازوں کو بند کر دو اور ان کے حال پر چھوڑ دو. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے. جن لوگوں نے یہ بات کہی وہ اثر و رسوخ کے مالک تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ لوگ قابل ستائش ہیں یا نہیں؟ یہ بات کیا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى،
اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد، یعنی اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کے قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا، یعنی جہاں پر قبریں ہیں وہاں پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے نا، تو یعنی اسی جگہ کو اگر مسجد بنا لیا جائے پھر لوگ وہیں پر ہی سجدے کرنے لگتے ہیں، تو اس چیز سے منع فرمایا گیا تھا۔ بہرحال راوی کہتے ہیں کہ آپ ان کے اس عمل سے جو یعنی جو عمل انہوں نے کیا اسے یہ ڈرا رہے تھے، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی کو اس بات پر مطلع کیا گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ اس طریقے سے کیا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ روایت ہے کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے جب اپنے زمانے میں عراق میں دانیال کی قبر کو پایا تو آپ نے حکم دیا کہ اسے لوگوں سے چھپا دیا جائے اور اس رقع کو بھی دفن کر دیا جائے جو ان کے قبر کے پاس سے ملا تھا، کیونکہ اس طرح قبریں بنانے سے بہت سے فتنے وغیرہ جنم لیتے ہیں۔ دانیال جو ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ 1,24,000 کے قریب کوئی پیغمبر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے۔ بہت سارے پیغمبروں کے ہمیں نام بھی نہیں پتا، بہت سارے جو انبیاء گزرے ان کے ہمیں ناموں کا بھی نہیں پتا، تو یہ جو دانیال تھے یہ بھی ان میں سے ایک تھے، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں، جن کی قوم کے بارے میں یا جن کی شریعت کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے جو ہے وہ ان کو تبلیغ کے احکامات سکھائے ان کے بارے میں یہ سب باتیں ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ تو عراق میں جو ہے وہ ان کی قبر کا پتہ چلا تھا، اور اس قبر کا جب پتہ چلا تھا تو اس کے پاس سے ہی ایک رقعہ بھی یعنی ایک خط بھی ملا تھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو ہے فلاں نبی کی قبر ہے، اور اس طریقے سے تو پھر حضرت عمر نے اس خدشے سے کہ اب جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ پھر سے جو ہے وہ ایسے کام کرنا شروع کر دیں گے جو کہ جائز نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کو چھپانے کا حکم دے دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ کتنے تھے لوگ اس کے اوپر بھی جھگڑنے لگے کہ ان کی تعداد کتنی تھی، تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، ان قریب کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 ہیں اور ان کا کتا جو ہے وہ چوتھا ہے، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، اور کچھ دوسرے کہیں گے وہ 5 ہیں اور چھٹا ان کا کتا ہے بن دیکھے پتھر مارتے ہوئے، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ لوگ یہ کہیں گے وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے، قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، آپ کہہ دیجئے میرا رب ہی ان کی گنتی سے خوب واقف ہے، بہت تھوڑے ہی لوگ ان کے حال کو جانتے ہیں، فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، لہٰذا آپ ان کی بابت بحث نہ کریں سوائے سرسری بحث کے، وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور آپ ان کی بابت ان میں سے کسی سے بھی کچھ نہ پوچھیں، یعنی اب ان کی تعداد کے مطابق کیا کہا جا رہا ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں لوگوں کا اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے 3 اقوال بیان فرمائے، یعنی اس آیت میں جو ہے وہ 3 اقوال ہیں، مختلف اقوال جو لوگوں نے کہے ہیں، وہ کیا ہیں کہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی چوتھا قول نہیں تھا، یہ 3 اقوال تھے جس پر لوگوں کی آپس میں بحث ہوئی۔ پہلے دونوں اقوال کو رجم بالغیب یعنی ضعیف کہہ کر پکارا گیا کہ یہ دونوں قول جو ہے وہ علم کے بغیر ہیں، اور یہ اس طرح ہے جیسے کہ کوئی ایسی جگہ پتھر پھینکے جسے وہ جانتا ہی نہیں، تو وہ پتھر نشانے پر نہیں لگے گا، اور اگر لگ بھی گیا تو وہ بلا قصد ارادہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرا قول بیان کر کے اس سے سکوت فرمایا ہے، یعنی اس کی توثیق فرمائی ہے، اور وہ قول کون سا ہے جو تیسرا قول ہے، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، بعض کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی قول صحیح ہے اور واقع اور نفس الامر کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، اے نبی کہہ دیجیے میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے یعنی ان کے عدد سے جتنے وہ تھے خوب واقف ہے۔ میں اس طرف یہ آیت اس میں اس طرف رہنمائی ہے کہ اس طرح کے موقع پر احسن بات یہ ہے کہ اس کے علم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے، کیونکہ اس طرح کے واقعات میں علم کے بغیر بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مطلع فرما دے تو ہم اس کی مطابقت سے بات کریں، اور اگر وہ مطلع نہ فرمائے تو پھر بھی ہم کوئی بات نہ کریں۔ ما يعلمهم الا قلیل، ان کو جانتے بھی تو تھوڑے ہی لوگ تھے، یعنی قتادہ نے حضرت ابن عباس کے قول بیان کیا ہے کہ ان میں بھی بہت تھوڑے لوگ شامل ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے مستثنی قرار دیا ہے،
اور میں جانتا ہوں کہ ان کی تعداد 7 تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح ابن جریج نے ابن عباس کا قول بیان کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے مستثنا قرار دیا ہے. یعنی یہ جو اس سے مستثنا قرار دیا نا کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان کی تعداد کو جانتے ہیں، تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ میں ان تھوڑے لوگوں میں ہوں جو ان کی تعداد جانتے ہیں کہ ان کی تعداد جو ہے وہ 7 تھی. حضرت ابن عباس تک یہ تمام سندیں جو ہیں وہ صحیح ہیں کہ ان کی تعداد 7 تھی، اور یہ تعداد اس کے مطابقت سے ہے جیسے کہ ہم نے شروع میں جو بیان کیا تھا ان کی تعداد کے مطابقت سے، یہ اس کے مطابقت سے ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، تو آپ ان کے معاملے میں بحث نہ کریں مگر سرسری سی بحث، کیونکہ اگر یہ معلوم ہو بھی جائے کہ ان کی صحیح تعداد کتنی تھی تو اس میں کوئی بڑا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہ اس کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت ہی کریں، کیونکہ انہیں ان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے. یہ اس سلسلے میں جو کچھ کہتے ہیں وہ محض ایسی خیالی باتیں ہیں، ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے. اور اے محمد آپ کے پاس وہ حق آ گیا ہے جو ہر قسم کے شبے سے پاک ہے، یعنی اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. لہٰذا یہ والی جو کتاب ہے یہ سابقہ تمام انبیاء کے لیے جو تمام کتابیں بھی تھیں ان تمام کتابوں کی، تمام انبیاء کی تصدیق کرتی ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور آپ کسی شے کے متعلق کبھی یہ نہ کہیں کہ بے شک میں اسے کل کرنے والا ہوں. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں اور کہیں امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد و بھلائی سے قریب تر بات میری رہنمائی فرمائے گا. یعنی مستقبل میں آپ نے کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی بات آپ نے کرنی ہے تو مستقبل میں کی اگر کوئی بات ہے، کوئی کام کا کسی کام کا ارادہ ہے تو اس میں انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے. یہ آیت جو ہے وہ اس چیز کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس ادب کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ آپ مستقبل میں جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ فرمائیں تو اسے اللہ عز و جل کی مشیت کے سپرد کر دیں، کیونکہ وہ علام الغیوب ہی جانتا ہے جو ہوا اور جو ہوگا اور جو نہیں ہوا. اس کے بارے میں بھی وہ یہ جانتا ہے کہ اگر وہ ہوتا تو کس طریقے سے ہوتا. صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان بن داؤد، حضرت سلیمان جو کہ نبی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ میں آج رات 70 عورتوں کے پاس جاؤں گا، اور ایک دوسری روایت میں کہ 90، اور تیسری روایت میں 100 کا ذکر ہے، یعنی 100 عورتوں کے پاس رات میں جاؤں گا. ٹھیک ہے. اور ان میں سے ہر عورت ایک ایسے بچے کو جنم دے گی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا. آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، اور ایک روایت میں ہے کہ فرشتے نے کہا کہ آپ انشاءاللہ کہیں، مگر آپ نے نہ کہا. ٹھیک ہے. بس آپ ان سب عورتوں کے پاس گئے اور ان میں سے صرف ایک عورت نے نصف بچے کو جنم دیا، یعنی وہ بچہ بھی مکمل نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ انشاءاللہ کہہ دیتے تو آپ کی قسم پوری ہو جاتی اور اپنی حاجت کو حاصل کر لیتے. ایک روایت میں یہ الفاظ اس طرح سے ہیں کہ یہ تمام شہ سوار اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے. ٹھیک ہے. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک بات کہی اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کو پورا نہیں کیا. اب دیکھیں یہ جو بندے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ بہت ہی قریب تر اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ محبوب بندوں میں سے تھے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی امت محمدیہ کو یہ تعلیم سکھائی ہے ان کے ذریعے سے کہ جب وہ شخصیت جو میرے اتنے قریب تر ہیں، جو میرے اتنے محبوب ترین ہیں، انہوں نے بھی انشاءاللہ نہیں کہا تو میں نے ان کی بات کو پورا نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جیسے سورۃ مبارکہ کے اسٹارٹ میں بھی یہی والی آیت ایسے ہی معنی کی ایک آیت گزری تھی کہ جس میں بتایا گیا تھا کہ جو ہے جو سبب نزول ہے سورۃ کہف کا، اور اس میں جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں تم کو جواب دے دوں گا، میں کل تم کو جواب دے دوں گا. اور پھر 15 دن تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے یاد آنے پر انشاءاللہ کہنا. اب اللہ تعالیٰ آپ کو کیا سکھا رہے ہیں کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب آپ اللہ کا نام لینا بھول جائیں تو جب بھی یاد آئے آپ
आपकी किसी से कोई कमिटमेंट हुई है, कोई बात हुई है, आप भूल गई, इंशाल्लाह नहीं कहा, तो जब भी याद आए आप उस वक्त इंशाल्लाह कह लिया कीजिए। ठीक है, इसके माने है कि जब भी आप इंशाल्लाह कहना भूल जाएं तो याद आने पर आप इंशाल्लाह कह लिया करें। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि जो शख्स कसम खाए उसे चाहिए कि इंशाअल्लाह कहे, ख्वाह 1 साल के बाद ही याद आए। गोया फरमाने बारी ताला का मकसद यह है कि जब अल्लाह का नाम लेना भूल जाओ तो इस सिलसिले में याद आने पर ले लिया करो। ठीक है, हज़रत इब्न अब्बास ने ये फरमाया कि ख्वाह 1 साल के बाद याद आए तो इंशाअल्लाह कह ले, तो उसके मायने ये हैं कि जब उसे 1 साल के बाद याद आए कि वो अपने कलाम या कसम में इंशाअल्लाह कहना भूल गया था, तो उसके लिए सुन्नत है कि वो उसी वक्त कह ले ताकि वो इंशाअल्लाह कहने की सुन्नत पर अमल कर सके, ख्वाह वो अपनी कसम को पूरा ना भी कर सके तो फिर भी इंशाअल्लाह कहे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इब्न जरीर कहते हैं कि इसके मायने नहीं है कि इससे कसम का कफारा अदा हो जाएगा, बल्कि ज्यादा सही और मुनासिब बात यही है कि अल्लाह ताला ने जो आपको कहा है कि वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीत, यानी जब तुम अल्लाह ताला के नाम को लेना भूल जाओ तो उसको याद कर लिया करो जिस वक्त तुम्हें याद आए। ठीक है, फिर अल्लाह ताला कह रहा है वकुल असा अन यहदियनी रब्बी लिअक़रबा मिन हाज़ा रशदा, और कह दीजिए कि उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार इस मामले में रुश्द व भलाई अता करेगा। यानी जब तुमसे किसी ऐसी चीज के बारे में सवाल पूछा जाए जिसे नहीं जानते तो इसके बारे में अल्लाह ताला से पूछ लिया करें, अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो किया करें ताकि वो आपकी दुरुस्त रहनुमाई फरमाए और आपको दुरुस्त जवाब दे दे। और इसमें हमारे लिए जो नसीहत है वो क्या है कि जब हमें किसी बात में इल्म नहीं है, कोई आपसे सवाल पूछता है, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, तो लाजमी नहीं है कि आपको हर सवाल का जवाब देना है। आप जो है वो इत्मीनान से कह सकते हैं मुझे नहीं पता या मैं मालूम करके बताऊंगी, इसमें कोई बेइज्जती की या इंसल्टिंग वे कोई नहीं है इसमें, बल्कि अहम चीज़ क्या है, असल चीज़ क्या है कि आप या तो सही बात को आगे पहुंचाएं वरना खामोशी इख्तियार करें। यानी हमारी तो कोई हैसियत, कोई हमारी अहमियत ही नहीं है सहाबा कराम के सामने कि हम तो उनके जो पैरों पर जो धूल लगी हुई होती थी उसके भी बराबर नहीं है। तो वो जो सहाबा कराम थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्टली इल्म हासिल करते थे, उनसे भी जब कोई चीज़ पूछी जाती थी तो वो कोशिश करते थे कोई दूसरा जवाब दे दे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ज़रूरी नहीं है मुफ्ती बनना या ज़रूरी नहीं है कि हर मामले में जवाब देना, बल्कि आसान चीज़ क्या है। लेकिन इसके साथ साथ ये पहलू भी याद रखिए कि जब आपसे कुछ पूछा जाए और आपको सही इल्म है तो छुपाना भी जायज़ नहीं है, फिर आपने ज़रूर बताना है। ठीक है, तो अब आपने ये देखना है, इसीलिए अल्लाह ताला ने हर मामले में तक़वे का हुक्म दिया है कि तक़वे से करीब तर रहें, कि आपका मकसद ये ना हो कि लोगों में आपकी शोहरत हो या लोगों में आपका नाम हो, बल्कि आपका मकसद दीन को ही फैलाना हो और गलत दीन को फैलाना ना हो। आज देखिए, आज जो हमारी उम्मत मुस्लिमा इतने फ़िरक़ों में बटी हुई है, वो उसकी वजह क्या है कि गलत दीन फैलाए ना। हर कोई अपनी मर्जी से फतवा दे देता है, हर कोई अपने मर्जी से, अपने जो बादशाहों से डरते हैं वो बादशाह के डर से, आजकल आप देखिए हर जगह पर जो बड़े बड़े आलिम भी हैं वो गलत जो फतवे दे रहे हैं, कुछ बादशाहों के डर की वजह से, कुछ अपनी जान चले जाने की वजह से। तो अब ये जो गलत फतवा देना है, इससे जो है अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है कि सही बात अगर नहीं पता तो खामोशी इख्तियार की जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन हमें सच कहने की और सच बोलने की और सही बात को आगे तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा दे। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।